السلام علیکم۔ باپ بیٹی کی محبت۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک محنتی کسان رہتا تھا جس کا نام حاجی عبدالکریم تھا۔ اس کی بیوی کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب اس کی بیٹی مریم صرف 2 سال کی تھی۔ اس دن کے بعد سے حاجی عبدالکریم نے خود کو اپنی بیٹی کی پرورش کے لیے وقف کر دیا۔ ماں کی کمی مریم نے کبھی محسوس نہیں کی کیونکہ اس کے باپ نے اسے ہر قدم پر پیار، شفقت اور حفاظت دی۔ وہ خود بھوکا رہ جاتا مگر مریم کو کبھی فاقہ نہ کرنے دیتا۔ بازار میں کوئی کھلونا دیکھتی تو بغیر کہے اس کے باپ کے ہاتھ اسے خریدنے کے لیے بڑھ جاتے۔ گاؤں کے لوگ اکثر کہتے، عبدالکریم نے تو اپنی دنیا مریم میں بسا لی ہے۔ مریم جب بڑی ہوئی تو اسے تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا گیا۔ وہ پڑھائی میں تیز تھی اور باپ کا خواب تھا کہ وہ ایک دن ڈاکٹر بنے۔ دن رات کی محنت اور باپ کی دعاؤں سے مریم شہر کے ایک بڑے میڈیکل کالج میں داخل ہو گئی۔ مریم جب شہر گئی تو باپ کی آنکھیں ہر روز اس کی راہ دیکھتی۔ وہ ہر نماز کے بعد بیٹی کی کامیابی اور سلامتی کی دعائیں مانگتا۔ مریم بھی اپنے باپ سے بے حد محبت کرتی تھی۔ ہر ہفتے فون کرتی اور چھٹیوں میں گاؤں آتی تو اپنے ہاتھوں سے کھانا پکاتی اور اپنے باپ کے ساتھ گھنٹوں باتیں کرتی۔ ایک دن کالج میں مریم کی ملاقات ایک نیک سیرت لڑکے احمد سے ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کیا اور فیصلہ کیا کہ باپ کی اجازت سے نکاح کریں گے۔ مریم نے جب اپنے والد کو احمد کے بارے میں بتایا تو وہ خاموش ہو گیا۔ کچھ لمحوں بعد اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن کیا تو چلی جائے گی؟ میری دنیا، میرا سکون، میرا جینا تو ہی تو ہے۔ مریم باپ کے گلے لگ گئی۔ آنسو اس کے بھی بہہ نکلے۔ ابو، میں کہیں نہیں جا رہی، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی۔ نکاح کے بعد بھی میں ہر روز آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ آخر کار احمد بھی گاؤں آیا اور جب اس نے حاجی عبدالکریم کے ہاتھ چومے اور کہا، چاہے مریم میری بیوی ہو لیکن سب سے پہلے آپ کی بیٹی ہے اور ہمیشہ رہے گی، میں وعدہ کرتا ہوں کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ باپ نے بیٹی کا نکاح اس کے خوابوں کے شہزادے سے کر دیا۔ مریم اور احمد نے گاؤں میں ہی اپنا کلینک کھولا تاکہ وہ اپنے باپ کے قریب رہ سکے، اور یوں ایک باپ کی بے مثال محبت اور ایک بیٹی کی وفا نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر رشتے سچے ہو تو وقت اور فاصلہ کبھی انہیں جدا نہیں کر سکتا۔ مریم اور احمد کا گاؤں میں کلینک بہت کامیابی سے چلنے لگا۔ دونوں دن رات محنت کرتے، مریضوں کا دل سے علاج کرتے اور سبھی گاؤں والے ان کی عزت کرتے۔ سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ تھی کہ وہ حاجی عبدالکریم کے قریب تھی جو اب بوڑھے ہو چکے تھے لیکن اپنی بیٹی کی کامیابی دیکھ کر جیتے تھے۔ ایک دن اچانک حاجی عبدالکریم کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ انہیں سانس لینے میں دقت ہونے لگی، بدن میں کمزوری اور آنکھوں میں اداسی چھا گئی۔ احمد نے فوراً شہر کے بڑے ہسپتال میں ٹیسٹ کروائے۔ رپورٹ آئی تو سب کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ حاجی صاحب کو کینسر تھا، آخری سٹیج۔ مریم کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ اپنے باپ کی طرف دیکھتی اور آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہ لیتے۔ اسے یاد آنے لگے وہ لمحے جب اس کا باپ راتوں کو جاگ کر اس کے لیے روٹی بناتا تھا، جب سردیوں کی راتوں میں اس کے لیے لحاف میں بیٹھ کر کہانیاں سناتا تھا، جب اسکول جاتے ہوئے اس کا بستہ اپنے کندھے پر رکھتا تھا۔ اب وقت آیا تھا مریم اپنی محبت کا قرض چکاتی۔ احمد نے مشورہ دیا وہ کسی بڑے ہسپتال میں علاج کروائے، لیکن خرچ بہت زیادہ تھا، لاکھوں روپے درکار تھے۔ مریم نے اپنا سارا زیور بیچ دیا، اپنا میڈیکل لائسنس گروی رکھوایا، کلینک بیچا، لیکن رقم پوری نہ ہوئی۔ تب اس نے وہ فیصلہ لیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ مریم نے اپنی امریکہ کی اسکالرشپ چھوڑ دی جو اسے اگلے ماہ جانا تھا۔ وہ جانتی تھی اگر وہ چلی گئی تو باپ کا علاج ممکن نہیں ہوگا۔ سب نے اسے سمجھایا یہ موقع بار بار نہیں آتا، لیکن مریم نے صرف ایک جواب دیا، باپ بار بار نہیں ملتا۔ علاج شروع ہوا، مہینوں کی جدوجہد، دوائیں، تیمارداری، دعائیں اور آنسو۔ مریم رات رات کو جاگتی، اپنے ہاتھوں سے کھانا بناتی، باپ کو دوائی دیتی، قرآن کی تلاوت کرتی اور سجدوں میں گھنٹوں دعائیں مانگتی۔ آخر کار اللہ کی مہربانی سے حاجی عبدالکریم کی طبیعت بہتر ہونے لگی۔ ڈاکٹروں نے کہا یہ ایک معجزہ ہے، اکثر مریض اس اسٹیج پر نہیں بچتے، لیکن مریم جانتی تھی یہ صرف دعاؤں کا نہیں، قربانی کا نتیجہ ہے۔ حاجی صاحب جب بستر سے اٹھے تو مریم کے ہاتھ چوم لیے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ میری بیٹی نے اپنی دنیا میرے لیے قربان کر دی، یہ احسان نہیں
یہ وہ محبت ہے جو صرف بیٹی دے سکتی ہے۔ آج بھی وہ گاؤں میں رہتی ہے باپ کے ساتھ۔ کلینک پھر سے شروع ہوا۔ احمد اس کا ہم سفر ہے، لیکن سب جانتے ہیں مریم نے دنیا کی بڑی سی بڑی کامیابیوں کو ٹھکرا کر ایک بوڑھے باپ کی سانسیں خرید لی۔